بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد یعقوب نعمتی یاد کرو، اذکرو یاد کرو نعمتی میرے نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ جو میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہاں والوں پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کفایت نہیں کرے گا کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ اور نہیں کوئی چیز اس کو سفارش کے لیے قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون اور نہیں کوئی مددگار ان کا ہوگا۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 122 اور 123 ہے۔ یہی دو آیتیں گزشتہ آیاتوں میں بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت سے اب یہاں 121-22 تک اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، ان کے جو اسلام خلاف یا دین خلاف سازشیں تھی ان کو بیان کیا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا کام کیا، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے تذکرے کو اختتام کے طور پر، آخری کے طور پر اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر دہرا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی پہلے ہم بتا چکے، اس کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ اولاد یعقوب کو کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ۔ یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے نعمتوں کو۔ یہ حکم تو بنی اسرائیل کو تھا، لیکن قرآن ہمارا کتاب ہے تو ہمیں بھی حکم ہے اللہ کے حکموں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمت کو یاد کریں گے تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی۔ انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، ہم پر اللہ نے بہت سارے انعامات کیے ہیں، اپنے جسم سے لے کر، اپنے خوراکوں سے لے کر، اپنے گھر و خاندان سے لے کر بے شمار نعمتیں اللہ نے کی ہیں، ہر ایک پہ شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ اس دور میں یقیناً فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، لیکن آج کے دور میں فضیلت امت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ تمام جہان والوں میں سب سے افضل ہماری امت ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی فضیلت تھی، آج کی دنیا میں محمد الرسول اللہ کی امت کی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ ساری دنیا، سارے علماء اس پر متفق ہے کہ وہ دن قیامت کا دن ہے، روز محشر کا دن ہے۔ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اس دن میں کیا ہوگا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کی دوسرے آیاتوں نے اس کو واضح کر دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہاں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹا بھی بھاگ رہے ہوں گے، ماں بیٹی بھی بھاگ رہی ہوگی، اور اسی طرح ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دیکھیے دنیا کے اندر بھی اسی طرح کا قانون ہے کہ انسان ایک دوسرے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آخرت چونکہ دار الجزا ہے، دار العمل، دار البدلہ ہے، تو وہاں پر تو بدلہ لینا ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے کے اعمال ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کی جائے گی کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ۔ دنیا میں اگر ہم کہیں پر پھنس جاتے ہیں تو ہمارے پاس 3-4 راستے موجود ہیں۔ کبھی ضمانت کی بنیاد پر ہم رہائی حاصل کر لیتے ہیں، کہیں فدیہ دے کر ہم اپنے آپ کو چھڑوا لیتے ہیں، کہیں پر کوئی سفارشی مل جاتا ہے، ہماری سفارش ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم رہا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کوئی طاقت کا استعمال کر کے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی چیز نہیں چلے گا۔ اور ہمارے کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ بے بسی کا عالم ہوگا، انسان بے بس ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص بے بس ہو جائے تو کتنا ضلالت ہے۔ ہم قبر میں جب جاتے ہیں تو ہم بے بس ہو کر جاتے ہیں،
نہ ہماری ضمانت ہے، نہ ہمارا فدیہ ہے، نہ سفارشی ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسے ہے، کچھ بھی نہیں چلے گا، بے بس ہو کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں کوئی کسی کی سفارش آپ کو نفع دے گی، کوئی سفارش نفع بھی نہیں دے گی۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لے کہ سفارش نہیں ہوگا، حالانکہ بعض کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے کہ سفارش ہوگا۔ حافظ قرآن 10 جہنمی رشتہ داروں کا یا اپنوں کا سفارش کرے گا، علماء 70 کی کریں گے جن پر جہنم واجب ہے، شہداء اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کی سفارش کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت سفارش نہیں قبول کی جائے گی، نفع نہیں دے گا، لیکن وہاں تو حدیث میں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں سے مراد کافر ہیں۔ کافر کے لیے دنیا میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ کا وارث نہیں ہے، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آخرت میں بھی کہ کوئی بھی نیک اعمال کرنے والا مسلمان جو جنت جائے گا وہ کسی کافر کی سفارش قبول نہیں۔ اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت سفارش اس کی ہوگی جس کے متعلق اللہ اجازت دے گا۔ اگر حافظ قرآن کو اجازت ملا تو 10 کو لے جائے گا، اور اگر 10 کو، بعض علماء تو فرماتے ہیں 10 بھی متعین ہوں گے، ان 10 کے بارے میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اگر خدا کی اجازت نہیں ہوگا تب وہاں پر بھی یہ معاملہ ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں کوئی مددگار ہوگا، کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکے گا، سارا بے بسی کا عالم ہوگا، خدا کی طاقت چلے گی اور ہر عمل کا بدلہ دینا ہوگا، برے کا انجام جہنم، نیکوں کا انجام جنت ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں 2 پیغام دیے ہیں، 2 سبق پڑھائے ہیں۔ پہلا سبق یہ پڑھایا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی قرآن کے اندر تذکرہ بار بار کرتا ہے، اور بار بار کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے رہو، اور وہی پیغام ہے۔ اور آخری ہم نے بیان کر دیا ہے کہ کسی مشرک کا سفارش کوئی مومن نہیں کر سکے گا، جب اللہ چاہیں گے سفارش کا اجازت ہوگا تو کر سکیں گے۔ خلاصہ